آج بھی اگر کوئی ہمارے سامنے آئے، چاہے ہاشمی ہو، چاہے مدنی ہو، چاہے عربی ہو، چاہے قرشی ہو، چاہے بغدادی ہو، چاہے اجمیری ہو، چاہے بدایونی ہو، کوئی بھی ہو، آج بھی اگر کوئی ہمارے سامنے آئے، چاہے ہاشمی ہو، چاہے مدنی ہو، چاہے عربی ہو، چاہے قرشی ہو، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور جن علماء کرام کے تعلق سے آپ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں وہ علماء کرام سنی ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اگر آپ کسی بدعقیدہ کے تعلق سے بات کریں تو چلیے ٹھیک ہے، مان لیا جائے، لیکن آپ مسلک اہل سنت کے لوگوں سے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، آپ کو اور آپ کی طبیعت کو ماننے سے کوئی انسان مسلمان یا سنی نہیں ہوتا ہے۔ سنیت کا جو معیار ہے وہ آپ کی طبیعت اور آپ نہیں ہے۔ سنیت کا معیار وہ ہے جسے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑتا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہمیں دنیا کے اندر اس معیار کو ماننا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، نہ کہ تمہیں ماننا، تمہاری طبیعت کو ماننا۔ اس طریقے کا کوئی سٹیٹمنٹ قرآن مقدس کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو چیز موجود ہے قرآن و حدیث سے، جو چیز ثابت ہے وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے درمیان میں قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے، ہمیں اسی کو ماننا ہے، اور اسی کو مان کر ہم مسلمان بھی ہوگے اور سنی بھی ہوگے۔ آپ کو اور آپ کی طبیعت کو مان کر کسی طرح کا کوئی انسان نہ تو مسلمان ہوگا، نہ تو آپ کی طبیعت کو نہ ماننے والا کافر ہوگا۔ اگر آپ کے ہماری یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور آپ بھی خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ شدت پسندی سے آپ باہر آ جائیے، اور یہ اس طریقے کی باتیں کر کے لوگوں کے دل و دماغ خراب کرنے کے، لوگوں کے اندر جھگڑے فساد پیدا کرنے کی یہ چیزیں آپ چھوڑ دیجئے۔ اس سے مسلک اعلیٰ حضرت کا، مسلک اہل سنت کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، صرف نقصان ہوتا ہے، نقصان۔ یہ آپ کی طبیعت کا معاملہ ہے تو آپ کی طبیعت آپ کے گھر کے اندر رکھیے۔ عالم تو یہ ہو چکا ہے کہ اگر کوئی عالم دین اگر سچ بات کرتا بھی ہے، کہتا بھی ہے، تو پوری تحریک شدت پسند اس کے پیچھے نہا دھو کر پڑ جاتی ہے۔ وہ علماء کرام جو خاموش بیٹھ کر، خاموش رہ کے تماشا دیکھتے رہتے ہیں، ان علماء کرام کا بھی کام ہے کہ اس طریقے کے لوگوں کے اوپر لگام لگائے، ان لوگوں کی زبان کو بند کرائے، تاکہ یہ لوگ سنیت کا معیار کچھ بھی طے کر لیں گے اور ہم مان لیں گے، تھوپتے چلے جائیں گے اپنی طبیعت کو اور ہم مان لیں گے، تو ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ میرے ان علماء کرام سے گزارش ہے جو بڑی لیول کے اوپر بیٹھے ہوئے، جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنی پہچان رکھتے ہیں، اپنی شناخت رکھتے ہیں، تو اپنی زبانوں کو ذرا جنبش دے اور اس طریقے کے لوگوں کے اوپر لگام لگانے کی کوشش کریں۔ بعض علماء کرام جو خاموش رہے کہ انہیں ادھر جاتے نہ ادھر جاتے، اپنے کو کیا کرنا ہے؟ تو بھائی اپنے کو کیا کرنا ہے؟ یہ جو آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ کی خاموشی کی وجہ سے لوگ اس طریقے کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور یہاں ہمت ان کی بڑھتی ہے تو یہ دوسری جگہ جا کر چلاتے ہیں، پھر تیسری جگہ جا کر چلاتے ہیں، ان کی ہمتیں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اپنی زبان کو کھولے، دو جملے استعمال کرے تاکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچے، لوگوں تک صحیح معلومات پہنچے۔ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی زبان کو کھولے۔ خیر، آج کے اس ویڈیو کے اندر یہ میسج دینا ضروری تھا کہ اس طریقے کے بیانات ہمارے اسٹیج سے ہوتی ہے، شرم آتی ہے کہ ہمارے مسلک اہل سنت کے اسٹیج سے اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہے۔ ارے کسی کو کوئی سنیت کی تم دعوت تو دیتے ہی نہیں ہو، کسی کو کلمہ پڑھاتے نہیں ہو۔ کوئی ہماری جماعت سے نکل کر کسی بدعقیدہ جماعت کے ساتھ چلا گیا ہو، رہ گیا ہو، یا کوئی سنی تھا پہلے، اب اس کا پورا خاندان بدعقیدہ بن گیا، اسے کس طریقے سے سنی بنایا جائے، سنیت کیا ہے، اسلامک لٹریچر کیا ہے، ہمیں وہ بتانے کی فرصت نہیں ہے، ہمیں صحیح دین سکھانے کی فرصت نہیں ہے۔ بس ہم اسی پر لگے ہوئے رہتے کہ ہمارے لوگ کس طریقے سے بس سنیت کے باہر نکلے۔ بڑے بڑے علماء کرام کو آپ سنیت سے باہر نکال دیتے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ کو ماننا اسلام ہے۔ آپ نے جو قاعدے اپنی طرف سے اخذ کر لیے، بنا لیے ہیں، کہ اس کو ماننے کا نام اسلام ہے، اس کو ماننے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا نام اسلام ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ آپ کو ماننے اور آپ کی طبیعت کو نہ ماننے سے کسی کے اسلام کے اندر رتی برابر بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایمان کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی ہے، اسے دور کرنے کی آپ کوشش کریں، نہیں تو دنیا بھی آپ کی برباد ہے اور آخرت میں تو آپ کو اس کا جواب دینا ہی ہے۔ اس طریقے کی ویڈیوز ایکچولی میں بناتا نہیں ہوں، اس پر میں بات نہیں کرتا ہوں، لیکن مجبوری ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ اس طریقے کی ویڈیو کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو خرافات ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ خراب ہو رہے ہیں، آج سنیت کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کچھ جوہلا چھاپ مقرر کے سنیت کا بگاڑا کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جوہلا چھاپ کہاں سے مقررین اٹھ کے آ جاتے ہیں؟ ہمارے اسٹیج سے، ہمارے ذمہ دار اسٹیج سے اس طریقے کی باتیں کرتے، شرم آنے آتی ہے۔ اور جو اسٹیج کے اوپر بیٹھنے والے جو علماء کرام ہیں، پتہ نہیں وہ مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے گئے تھے کہ گھاس چھلنے کے لیے گئے تھے، اس طریقے کی باتیں وہ سنتے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو بھی۔
اس طریقے کی باتیں آپ کے سامنے اگر کوئی کرتا ہے تو آپ نے اس کی اصلاح کرنی چاہیے, آپ نے اس کا گریبان پکڑ کے پوچھنا چاہیے کہ کس طریقے کا معیار آپ لوگ طے کر رہے ہیں. اور یہ جو اسٹیج کے اوپر بیٹھ کر آپ چلا کے اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں, اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. آپ کو گراؤنڈ کی کوئی خبر ہی نہیں ہے, گراؤنڈ لیول پہ بدعقیدہ ہمیں کیا کہہ کر خطاب کرتے ہیں آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. کالج یونیورسٹی میں اگر آپ کا جانا ہوتا ہے, کیونکہ میں خود ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ ہماری پہچان, ہماری آئیڈینٹی کیا بن چکی ہے. ہمیں جو کوئی مسلک اہل سنت کے لوگوں کو جاہل کہتا ہے, ہمارے سے بڑے بڑے عالم دین کو اگر کوئی خطاب کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ جاہلوں کے علماء ہیں, یہ جاہل علماء ہیں, یہ جاہلوں کی کیٹیگری سے بلونگ کرتے. اس طریقے کے لوگ باتیں کرتے ہیں. میرے کئی کلاس میٹ ہیں جو جاہل کر کے خطاب کرتے ہیں مسلک اہل سنت کے لوگوں کو. تو یہ چیزوں کی آپ کو خبر نہیں رہتی. آپ چار دیواروں میں بیٹھ کے بس آپ کے متعلق آپ کی طبیعت میں جو آتا ہے وہ سمجھتے ہیں, اور اسٹیج کے اوپر آپ وہی آ کر بولتے رہتے ہیں. کچھ سمجھنے کی کوشش کریں, آپ دور حاضرہ کی معلومات رکھیں. دور حاضرہ کے اندر مسلمانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کے اوپر بات کریں. دور حاضرہ کے اندر مسلک اہل سنت لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, وہ کس لیے بھاگ رہے ہیں اس کے اوپر توجہ دیں. ہمارا تو یہ عالم ہے کہ کہیں کدھر سے ایک آدھا بھولا بھٹکا آ کے کسی جماعت کے اندر تھا, اس نے ہمارے ہاتھوں کے اوپر آ کے توبہ کر لیا, اسلام قبول کر لیا. تو ساری دنیا بھر کے اندر وہ ایک بیچارے نے کیوں اسلام قبول کیا, تو اس کا سارا ڈھنڈورا ہم ساری دنیا کے اندر پیستے رہتے, اور جہاں جاتے اس کا ڈنکا ہم بجاتے رہتے. جہاں ہمارے مقررین پہنچتے بس تعریف کرتے چلے جاتے. یہ نہیں بتاتے کہ روز بروز ہماری جماعت سے نکل کر لوگ دوسری جماعتوں کے اندر جا رہے ہیں, مسلک اہل سنت کے چھوڑ کے لوگ بدعقیدہ ہوتے جا رہے ہیں. آپ اس طرف توجہ نہیں دیتے. یعنی مار کھانے کی باری آئی تو ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, گلاب جامن کی باری ہے تو ہم چپ چاپ سے کھا لیں گے اور اس کی تعریف بھی کریں گے. کہاں کی مینٹلٹی آپ نے بنا رکھی ہے. خیر, جو صاحب سمجھ لوگ ہیں وہ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوگے, تو آپ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, جذباتی ہونے کی کوشش نہ کریں, اور یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کا خون گرم کرنے کی آپ زحمت نہ کریں. اور مجھے گالیاں دے کر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, آپ کے گالیوں سے میرا کسی قسم کا کوئی نقصان بھی ہونے والا نہیں ہے. اس طریقے کی ویڈیو میں نہیں بناتا ہوں, میرے چینل کے اوپر اس طریقے کی ویڈیو آپ کو بہت کم ملے گی, لیکن ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھی اس طریقے کی ویڈیو بنانے کے تعلق سے. تو خیر, آج کے ویڈیو کے اندر اتنا ہی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. السلام علیکم.